السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے. 11 بج رہے ہیں. صحیح نا آپ کی گھڑی میں 11. ایک اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. ہاں کیونکہ ہمیں رجب پر بھی بات کرنا ہے. بولو انشاءاللہ. معراج پر بھی بات کرنا ہے. بولو انشاءاللہ. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. 7 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا. بولو سبحان اللہ. اللہ یہ جامعہ تجوید القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. تو میں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑے اللہ کے ولی, چوٹی کے اللہ کے ولی, شاید ان کی ولایت کو پوری دنیا مانتی ہے, وہ ہے شاہ عطا اللہ بخاری. بولو شاہ عطا اللہ بخاری. وہ جو خطبے سے بات شروع کرتے تھے, انہی کا خطبہ میں نقل کر رہا ہوں. زبان میری نالائق کی ہے, ورنہ خطبہ شاہ عطا اللہ بخاری کا ہے. لیکن آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا. ٹھنڈے ٹھنڈے کا کو بیٹھے ہو گئے, دو گے نا, ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. میں جو خطبہ پڑھوں گا اس کا آخری کلمہ اللہ, تو میری زبان پر اللہ, ہماری زبان پر بھی اللہ. نہیں بولو نا, آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. اللہ. ایک اللہ. میری زبان پر اللہ. بولو آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. آخری کلمہ اللہ. بس آپ میرے ساتھ آخر میں جڑیں گے. میری زبان پر اللہ. بولو آپ سب کی زبان پر بھی اللہ. شروع کرتے ہیں. الحمدللہ الواحد المتواحد بالوحدانیت هو اللہ. ساتھ میں آخری میں ساتھ میں ہو جاؤ. الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ. العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ. بلند آواز سے. القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ. الاول هو اللہ, والآخر هو اللہ, والظاہر هو اللہ, والباطن هو اللہ. ابھی بھی آواز آ نہیں رہی ہے, سب ساتھ میں کہیں گے آخر میں. قبل كل شيء هو الله, بعد كل شيء هو الله, الخالق لجميع المخلوقات هو الله, الرازق لجميع مرزوقات هو الله. سب ساتھ میں هو اللہ. شروع کریں. اللہ 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 اللہ. پیچھے آواز نہیں آ رہی, دائیں بائیں سے آواز نہیں آ رہی. ہم سب کا پیدا کرنے والا ساتھ میں بولے. اللہ 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 اللہ. لا الہ. جم کے رجب مہینہ ہے, ہمیں معراج پر آنا ہے. ساتھ میں لا الہ الا اللہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. لا الہ الا اللہ. اب ساتھ میں بولتے جانا. لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا وهاب الا اللہ, لا تواب الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا بصیر الا اللہ, لا حلیم الا اللہ, لا غفور الا اللہ, لا شکور الا اللہ, لا ودود الا اللہ. پورا مجمع. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف میں کوئی کمزوری نہ بتائے. ہاں پیار محبت کے ساتھ شروع کریں. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ ہم سب کے ذکر کو بھی قبول فرمائے. بولو آمین. اور اللہ ہمارے درود پاک کو بھی قبول فرمائے. ماشاءاللہ لمبا مجمع, بہت دیر سے آپ لوگ بعد عشاء کے تقریباً یہاں پر جمع ہے. اللہ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آج آپ جمع ہوئے ہیں, اس کو سستا سودا نہ سمجھے. آج کی رات ہمارے لیے مغفرت کی رات ہے. بولو سبحان اللہ. آج کی رات رحمت کی رات ہے. بولو سبحان اللہ. آج کی رات ہمارے لیے گناہوں کے معافی کا سبب ہے. بولو سبحان اللہ. آج کی رات ہمارے رفع درجات کا سبب ہے, کیونکہ 7
بچے قرآن پاک کو حفظ مکمل کر رہے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں قرآن مکمل ہو بندہ ہاتھ اٹھا کر جو مانگتا، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ مانگنے والا کون ہے، اللہ فرماتے میرا کلام ختم ہوا ہے، بادشاہوں کا کلام ختم ہوا ہے، کلاموں کا بادشاہ مکمل ہوا ہے، بندہ مانگتا جائے گا میں مرادیں پوری کرتا بے چلا شک بے جاؤں شک، گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم بہت خوش ہیں ہمارے درمیان میں بہت سارے علماء اور اکابرین اور اساتین علم و فضل بیٹھے ہیں، جس میں خاص کر کے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک پر اتنا جامع اور اتنا پیارا بیان حضرت مولانا ارشد میر دامت برکاتہم جو صدر جمعیت علماء ماشاءاللہ آپ کے سامنے بہت اچھا بول رہے تھے، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، اور وہ جو کام کر رہے ہیں، جو سوشل کام کر رہے ہیں، چاہے وہ اسکول کی لائن سے ہو، مدرسے کی لائن سے ہو، عمارت کی لائن سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ اور بات شروع کروں؟ ہاں یا نہیں؟ سب تیار ہو؟ کیونکہ ابھی ہمارے بیٹے نے بہت اچھا پڑھا، مولانا طارق انور نے، پہلے انہوں نے نعت پڑھی، ابھی قاری احمد علی پر پڑھا، اور اس کے پہلے میں نے دیکھا قاری عبدالحکیم کہاں بیٹھا ہے؟ ادھر ادھر ہے، میں کب سے ادھر ڈھونڈے جا رہا ہوں۔ اور قاری عبدالحکیم نے بھی بہت اچھا، لیکن میں برابر دیکھ رہا تھا کہ مولانا طارق انور نے کتنی دیر پڑھا اور قاری عبدالحکیم نے کتنی دیر بولا، میں دیکھتا گیا، دونوں کا منٹ کا میں نے شمار کیا تو بیٹے طارق انور مولانا طارق انور نے کچھ 12 سے 15 منٹ سب ملا کر یا 20 منٹ بولے، اور ان کو دیکھ رہا ہوں یہ آدھا گھنٹہ بولے، لیکن جیب بھر گیا۔ میں 1 گھنٹہ بولوں گا انشاءاللہ۔ نہیں سمجھ گئے ہو تو بہت اچھا بھائی، میں ان کے جیب میں تھوڑی ہاتھ ڈالوں گا، اور یہ ڈالنے بھی نہ دے میں۔ چلو شروع کریں، بات شروع کریں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں ایک دعا پڑھاؤں گا آپ کے پاس، کیونکہ کون سے مہینے میں ہم انٹر ہو گئے؟ رجب مہینہ، رجب۔ ساتھ میں بولو نا، کون سا مہینہ؟ رجب، رجب المرجب، ماشاءاللہ۔ یہ رجب مہینہ، اس کے بعد آنے والا شعبان، اس کے بعد آنے والا رمضان، یہ لگاتار یہ 3 مہینے گولڈن پیریڈ، سنہرا موقع۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں اور رجب مہینہ آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ، رجب، شعبان، رمضان، ہمارے نبی نے جو دعا پڑھی ہے وہ دعا میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک سنت زندہ ہوگی، 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب مہینہ انٹر ہوئے، ہمارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ آمین کہتے جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب مہینہ انٹر ہو جاوے، ہمارے نبی یہ دعا پڑھے، اللہ رجب میں برکتیں نازل فرما، اللہ آنے والا مہینہ شعبان اس میں بھی برکتیں نازل فرما، اور اللہ ہم کو اطمینان سے خوبصورتی کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ سب پڑھیں گے نا دعا؟ پڑھو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ چلو یہ سنت ادا ہو گئی، 100 شہیدوں کا ثواب، اور شہید کا مرتبہ یہ ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرے اس سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے مغفرت کا سامان تیار کر دیا، بولو الحمدللہ۔ اب میں آ رہا ہوں، بہت پوائنٹ پر آ رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ میں بہت جلدی چلوں گا، کیونکہ میرے کو رجب پر بھی بولنا، معراج پر بھی بولنا، اور محسن انسانیت بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مصطفیٰ پر بھی کہنا، اور 7 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا اس پر بھی کہنا، اور 1 گھنٹہ ہمارے پاس ہے، اس میں بھی 10 منٹ تقریباً گزر گئے۔ سب میرا ساتھ دیں گے کہ رجب میں معراج ہوئی؟ ہاں بولو، ہوئی؟ جی جی، آواز نہیں آ رہی ہے، ہوئی نا؟ اصل میں رجب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سفر ہوئے ایک ہی رات میں، ایک زمین والا ایک آسمان والا، بولو سبحان اللہ۔ ایک زمین والا، ایک آسمان والا۔ زمین والے سفر کو عربی میں اسرا، ISRA، اسرا، بولو کیا کہتے ہیں؟ زمین والے سفر کو اسرا، آسمان والے سفر کو معراج۔
بولو آسمان والے سفر کو ہم لوگ معراج۔ اکثر بولتے ہیں معراج والی رات آ گئی، معراج والی رات آ گئی، نہ اسراء والی رات آ گئی اور معراج والی رات آ گئی۔ ایک ہی رات میں زمین کا سفر، ایک ہی رات میں آسمان کا سفر، اور کمال ہمارے نبی کا یہ تھا جانے کا وقت بھی وہی تھا، آنے کا وقت بھی سبحان وہی اللہ، تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں آپ کو زمین کے سفر کی طرف، میں پورا معراج کا سفر ابھی نہیں، وہ آئے گی رات، بڑی رات شب معراج، اس میں بات کریں گے، آپ سنیں گے علماء سے، میں کوئی وعدہ نہیں کرتا آپ سے، لیکن میں ایک پوائنٹ پر آ کے رکوں گا اور پھر آپ سے سوال جواب ہاں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ لیکن پہلے بولو معراج ہوئی نا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش، بولو کہاں پر گئے؟ عرش۔ زمین کا سفر، آسمان کا سفر، جنتوں کا سفر، سدرہ کا سفر، جنت الماوا کا سفر، اور ہمارے نبی کہاں پر گئے؟ عرش۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، آمنے سامنے، بولو اللہ کے آمنے سامنے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ، میرے ہاتھ کو دیکھنا اتنے قریب، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو میرے دوستو چلو ہم بنیاد پر آتے ہیں، یہ معراج کی رات ہے، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، دیکھو آپ ایک ایک جملے کو نوٹ کرنا، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہہ رہے جبرائیل، جبرائیل آج معراج والی رات ہے، جبرائیل جاؤ، اللہ فرماتے میرا حکم ہے جبرائیل جاؤ، جانے میں دیر مت کرنا اور مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر مت کرنا، بولو سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ اللہ فرماتے جبرائیل جانے میں بھی دیر نہیں، اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کو لانے میں بھی دیر نہیں۔ برابر۔ توجہ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے۔ بھائی ایک بات یاد رکھنا، ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے، فرشتے کبھی نہیں کرتے۔ بولو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرماتے یہ سارے فرشتے اتنے مبارک ہیں، کبھی میری نافرمانی نہیں کرتے، میں جو کہتا ہوں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ حضرت جبرائیل کو کہہ رہے جبرائیل جاؤ، زمین پر جاؤ، جانے میں دیر نہیں۔ مصطفیٰ کو لانے میں دیر۔ حضرت جبرائیل ہے فاسٹ، فٹافٹ چلے، تھوڑے قدم چلے ہوں گے، اللہ نے بولا واپس آ۔ حضرت جبرائیل واپس گئے، اللہ یہ کیا معاملہ، ابھی تو چلا بھی نہیں، پھر بلا لیا۔ اللہ نے فرمایا تذهب وحیدہ، اکیلے جا رہے ہو، اکیلے جا رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ آپ نے میرے کو حکم دیا، میں اکیلے جا رہا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے مصطفیٰ کو لینے جا رہے ہو، میرے مجتبیٰ کو لینے جا رہے ہو، میرے مرتضیٰ کو لینے جا رہے ہو، ارے کلیم اللہ کو لینے جا رہے ہو، حبیب اللہ کو لینے جا رہے ہو، صفی اللہ کو لینے جا رہے ہو، نبی اللہ کو لینے جا رہے ہو، رسول اللہ کو لینے جا رہے ہو۔ اکیلے جاؤ گے شان میں گستاخی ہوگی، 70,000 فرشتوں کو ساتھ میں لے کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 70,000 ملک، کتنے فرشتوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ؟ 70,000۔ اب حضرت جبرائیل تو سارے فرشتوں کے سردار تھے، حکم دے دیا 70,000 تیار۔ فرشتے کل ملا کے کتنے؟ کون بولا؟ تیرے علم پہ قربان جاؤ، فرشتے کتنے؟ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ تو یہاں معلوم نہیں لمبایت میں کیسے معلوم ہو گیا، ہاں یہ جنگل شاہ بابا درگاہ کے سامنے کیسے معلوم ہو گیا آپ کو؟ باقی فرشتے کتنے ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایسے بیچ بیچ میں تو بہت اچھا ہو گیا۔ سنو سنو پتہ کی بات سننا، فرشتے کتنے بولو کسی کو معلوم نہیں۔ میرے کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا میں نے بتایا ہی نہیں کہ فرشتے کتنے ہیں، تو جب اوپر والے نے نہیں بتایا تو نیچے والے کو کیسا معلوم ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری فرشتوں کی بہت بڑی جماعت ہے، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ لیکن پوائنٹ پر آ جاؤ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اکیلے نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 70,000۔ حضرت جبرائیل نے فوراً آرڈر کیا 70,000، 70,000 تیار۔ حضرت جبرائیل آگے آگے بولو 70,000
आवाज पीछे, नहीं आ रही। पीछे। हजरत जिब्राइल आगे आगे 70,000 पीछे पीछे। अच्छा मक्के मुकर्रमा में आ गए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। अच्छा हमारे नबी कहाँ पर, अलग अलग रिवायत, एक भी अपने कमरे में, बोलो सुभान अल्लाह। एक रिवायत में हमारे नबी हजरत उम्मे हानी के घर में, बोलो सुभान अल्लाह। मतलब जहां भी हमारे नबी है रात का सन्नाटा, बोलो रात का सन्नाटा। हाँ, रात के अंदाजा 1 बजे 2 बजे बिल्कुल रात का सन्नाटा। और आपको मालूम है रात को सब सो जाते हैं, तो हमारे नबी भी आराम फरमा रहे थे। बोलो हमारे नबी भी आराम फरमा हाँ रहे भाई थे। रात का वक्त है, हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और 70,000 फरिश्तों को लेकर आए। अच्छा एक बात मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूं, हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं, आंखें मुबारक बंद है, आप आराम फरमा रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखना, एक है हमारा सोना और एक है मोहम्मद का सोना सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अलैहि अल्लाह, वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा सोना तो बहुत डेंजर है। और एक मसला मालूम है, अगर हम सो जावे ना हमारा वजू टूट जाता है। जी बेशक। आपने वजू किया, उसके बाद सो गए, आंखें बंद हो गई, आप 1 घंटे के बाद उठे, सोचा नमाज पढ़ूं, 1 घंटे पहले तो वजू किया था ना, बीच में सो गया, वजू टूट गया। सारे उलमा कहते हैं कि अगर कोई सो जाए, गहरी नींद सो जाए, उसका वजू टूट जाता है। और सारे उलमा कहते हैं हमारे नबी कितने भी घंटे सो जाए, हमारे नबी का वजू नहीं सुभान टूटता अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। बोलो हमारे नबी का वजू। नहीं टूटता। अब सवाल होगा क्यों क्यों उनका वजू क्यों नहीं टूटता? खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनामु ऐनाया वला यनामु कल्बी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरा उम्मती सो जाएगा, वजू टूट जाएगा, मेरा वजू नहीं टूटेगा, इसलिए कि मेरी सोने में आंखें बंद होती है, लेकिन दिल की धड़कन अल्लाह अल्लाह की रहती है, आंखें बंद होती है, दिल अल्लाह के अर्श के पास होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो हजरत जिब्रील आ गए, हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं, आंखें मुबारक, बोलो बंद, बंद है, आंखें मुबारक बंद है। अब सुनना, अब आप जरा मेरी तरफ देखोगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। हजरत जिब्राइल आगे, 70,000 फरिश्ते पीछे। पीछे, हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं। अच्छा कोई सोया हुआ हो, उसको उठाओ तो नींद खराब होती है, हाँ बोलो, डिस्टर्ब होता है, गुस्से होता है। तो हजरत जिब्राइल भी आगे बढ़े, हमारे नबी आराम फरमा रहे। हजरत जिब्राइल को ख्याल आया, अगर मैंने जगाया, इनकी नींद खराब हुई और ये नाराज हुए, तो जमीन पर मुस्तफा नाराज हुए तो आसमान पर रब्बे मुस्तफा भी नाराज हो जाएंगे। इसे हजरत जिब्राइल ने करना, ये ऐसा तो करना ही नहीं है, सो रहे सोने दो, जब उठेंगे तब देखा जाएगा। हजरत जिब्राइल ने 70,000 फरिश्तों को कहा, चलो पीछे पीछे, वापस पीछे। 70,000 फरिश्तों ने पूछा क्यों? कहा नहीं आराम कर रहे और अभी उठाना, बोलो मुनासिब नहीं है, डिस्टर्ब हो जाएंगे, नींद खराब हो जाएगी, उठाना मुनासिब नहीं है। तो 70,000 फरिश्ते, बोलो 70,000 फरिश्ते पीछे, हजरत जिब्राइल भी अच्छा पीछे गए। ये सुनना, पीछे गए और हजरत जिब्राइल को ख्याल आया, मेरे अल्लाह ने कहा था जाने में देर मत करना, मुस्तफा को लाने में देर मत सुभान करना। अल्लाह, और सुभान ये तो अल्लाह। देर हो रही है, अरे ये देर हो रही है, हम तो पीछे आ गए। हजरत जिब्राइल ने फौरन 70,000 फरिश्तों को कहा, मेरे अल्लाह ने फरमाया था जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी आगे चलो, एकदम आगे चले आए। हमारे नबी आराम फरमा रहे, फिर हिम्मत हार गए ना, उठाऊंगा तो नींद खराब होगी और ये डिस्टर्ब हो गए तो अल्लाह मेरे को माफ नहीं करेंगे। फिर पीछे चले गए, कहा चलो पीछे, उठाना नहीं, नहीं नहीं, चलो रिस्पेक्ट अदब, उठाना नहीं। चले गए पीछे, 70,000 पीछे, फिर पीछे गए, फिर ख्याल आया मेरे अल्लाह ने फरमाया था लाने में देर मत करना। फिर आगे, अरे मेरे प्यारो, हजरत जिब्राइल हैरान, बोलो सुभान अल्लाह। हदीस पाक के अल्फाज बता रहा हूं मैं, हदीस पाक के अल्फाज। हजरत जिब्राइल का क्या आलम हुआ, फतहय्यर जिब्राइल फअक़बल तुम्मा अदबर, फअक़बल तुम्मा अदबर, फअक़बल तुम्मा अदबर। हदीस पाक में लिखा हजरत जिब्राइल हैरान, कभी 70,000 को लेकर बोलो आगे, कभी 70,000 को लेकर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। अब बार बार आगे पीछे, वो 70,000 फरिश्तों ने देखा, जिब्राइल कुछ तो करो, कुछ तो करो, ये क्या आगे पीछे। हजरत जिब्राइल ने फरमाया मेरा अल्लाह क्या करूं, मेरा अल्लाह क्या करूं। ए सुभान अल्लाह के तो सुभान अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, अल्लाह की तरफ से आवाज आई, जिब्राइल एक काम करो, परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो,
आगे बढ़ो। कहा आगे बढ़ो और कह दो उनको कि उठो? नहीं, कहा इतने अदब से कहो, आंख खुल भी जाएगी और मुस्तफा की शान भी बुलंद हो सुभान जाएगी। अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा अल्लाह वो कैसे? अल्लाह ने फरमाया ला ततहय्यर या जिब्राईल अक़बिल वक़ब्बिल क़दमैन। सुभान अल्लाह। एक बार बोल दो नारे तकबीर। नारे तकबीर। सुनो सुनो क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्राईल हैरान मत होना, परेशान मत होना, अब आगे पीछे मत होना, आगे बढ़ जाओ और मेरे प्यारे नबी, देखो मेरे नबी ऐसे सोए हैं, क्या ऐसे सोए हैं। अल्लाह ने फरमाया जिब्राईल आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ जाओ। हज़रत जिब्राईल आगे बढ़ गए और कहा अब कैसे उठाना? अल्लाह ने फरमाया आगे बढ़ जाओ, मेरे नबी के तलवे मुबारक को चूम लो। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन, मुस्तफा का दामन। अल्लाह ने क्या फरमाया जिब्राईल आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और मेरे मुस्तफा के ये क्या है, तलवे मुबारक को चूम लो, चूम सुभान लो। अल्लाह, सुभान सुनना अल्लाह। सुनना अब सुनना। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आगे गए, बोलो आगे गए और जाकर हमारे नबी के तलवे मुबारक को यूं करके चूमा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें खुली और हमारे नबी ने पूछा या जिब्राईल मा मालूम तो कब्बिलु कदमैया। हमारे नबी ने फरमाया जिब्राईल 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 क्या कर रहे हो, मेरे तलवे को चूम रहे हो? हज़रत जिब्राईल ने फरमाया चूम नहीं रहा, ऊपर वाले का हुक्म है तो बार बार चूमता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बार बार चूमता रहूंगा। किसका हुक्म है? अल्लाह का। आवाज नहीं आ रही, बोलो किसका हुक्म है? अल्लाह का। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लेकिन जिब्राईल आधी रात को और मेरे तलवे को चूमना और ये 70,000 फरिश्ते क्या है क्या? मेरे महबूब आज रात अल्लाह से आमने सामने मुलाकात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आज अल्लाह। रात अल्लाह से आमने सामने मुलाकात। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह से बहुत मोहब्बत। हमारे नबी फौरन तैयार हो गए, चलो चलो जिब्राईल चलेंगे, अल्लाह से मुलाकात करेंगे। हज़रत जिब्राईल ने फरमाया ठहरे, जैसे मैंने आपके तलवे को चूमा है ना, अल्लाह का हुक्म है 70,000 फरिश्ते वन बाई वन वो भी आपके तलवे को सुभान चूमेंगे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000। तो अब सवाल होता है कि 70,000 चूमेंगे तो टाइम कितना जाएगा? अब देखो ना हमारा टाइम कैसा फटाफट चला गया कि टाइम बचा नहीं, तो वहां टाइम कैसा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त सूरज को कह दिया आज निकलना नहीं है, चांद को कह दिया तुझे जाना नहीं है, अल्लाह ने सितारे को कह दिया तुझे चमकते रहना है, अल्लाह ने दिन को कह दिया आना नहीं है, रात को कहा जाना नहीं है। सबने कहा करना क्या है? कहा आज मेरे मुस्तफा का दीदार करना सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्ते 70,000 एंजल्स वन बाय वन, बोलो सब हमारे नबी के तलवे को जब सब ने चूम लिया, हज़रत जिब्राईल ने फरमाया जाओ आपकी ड्यूटी मुकम्मल हो गई, सब चले जाओ। तो हज़रत जिब्राईल ने फरमाया मेरे प्यारे नबी अब शुरू करें, एक ज़मीन का सफ़र, एक आसमान का। अब हमारे नबी रुक गए। जिब्राईल एक सवाल पूछना है भाई, ये सवाल पे बहुत जोरदार आपको जवाब देना होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा जिब्राईल एक सवाल पूछना है। अरे जिब्राईल ने कहा पूछे पूछे मेरे मुस्तफा पूछे। हमारे नबी ने फरमाया कब्बल तक़द्दमैया, अरबी ज़बान कब्बल तक़द्दमैया, आपने मेरे तलवे को चूमा ना जिब्राईल? जिब्राईल बोलो हाँ, बोलो ना हाँ जी। हाँ जिब्राईल आपने मेरे तलवे को चूमा ना? जिब्राईल ने फरमाया हाँ चूमा। हमारे नबी ने पूछा कैफ वजदता, जब चूमा तो तुम्हें कैसा लगा? बोलो सुभान अल्लाह। सुनते जाना आप लोग, सुनते जाना, जिब्राईल का जवाब सुनते जाना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पूछा? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तवज्जो है ना आपकी, तवज्जो है ना? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए जिब्राईल आपने मेरे तलवे को चूमा? पूरा मजमा बोले आपने मेरे तलवे को चूमा, तुम्हें कैसा लगा? ए जिब्राईल बताओ ना तुम्हें कैसा लगा? पूरा मजमा सुभान अल्लाह के जुमले पर कहना। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ मैंने आपके तलवे को चूमा और आप पूछते हो मुझे कैसा लगा? हजरत जिब्राईल ने फरमाया मैंने जन्नत को देखा, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के नजारे को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के गुलजार को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत की बहारों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत की हवाओं को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत की नहरों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के फलों को देखा सुभान अल्लाह, मैंने जन्नत के फूलों को देखा सुभान अल्लाह,
اللہ میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا سبحان اللہ حضرت جبرائیل فرماتے میں نے جنت کی ایک ایک چیز کو دیکھا اللہ کی قسم جو خوشبو آج تک مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے قدموں میں نصیب ہو گئی نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کے تلیوں میں دیکھا واہ ماشاءاللہ 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 میرے دوستو یہ ہمارے نبی کے کس کو چوما طلبوں کو ماشاءاللہ لمبایت میں جی جی لمبایت والوں پیار سے میرے کو جواب دینا جب نبی کا تلوہ مبارک اتنا پیارا سبحان اللہ تو نبی کا ہاتھ مبارک کتنا پیارا سبحان ہوگا اللہ سبحان اللہ ارے بولو نا نبی کا ہاتھ مبارک کتنا پیارا ہوگا ارے جس نبی کے تلوے کو جبرائیل چومے 70,000 فرشتے چومے اور کہے جو مزہ جنت میں نہ آیا وہ آپ کے تلووں میں نظر آیا تو جب تلوہ اتنا مبارک ہوگا تو ہاتھ کتنا مبارک ہوگا سبحان اللہ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کمرے میں بولو ہمارے نبی کمرے میں میرا جلدی جا رہا ہوں ہمارے نبی ایک کمرے میں 100 نے کمرے کو گھیرا ہے کتنے لوگوں نے 100 نے 25 پیچھے 25 آگے 25 رائٹ 25 لیفٹ اور 100 کا مشورہ ہے نکلے کہ ہلہ ہو لو پتہ ہی نہ چلے کس نے مارا اور بڑا معاملہ باہر 100 اندر 2 سبحان اندر اللہ 2 باہر پورے 100 اندر 2 کون ایک ہمارے نبی اور ایک حضرت علی بولو ایک ہمارے نبی اور حضرت علی اور حضرت علی بار بار روتے روتے کہیں میرے مصطفیٰ آج باہر مت جانا نہیں باہر مت جانا دروازہ بند رکھنا میں نے کھڑکی میں سے دیکھا وہ 25 پیچھے ہے 25 آگے 25 رائٹ 25 لیفٹ ہے بہت ہے ہمارے نبی نے فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے میں تو جاؤں گا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب جانے کا وقت آیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر آئے تو حضرت علی نہ میرے پیارے نبی نے ہمارے نبی نے فرمایا حضرت علی جو بستر پر میں سوتا ہوں اسی بستر پر تم سبحان سو اللہ جاؤ بولو سبحان سبحان اللہ تو حضرت علی نے فرمایا لیکن آپ جائیں گے ہمارے نبی نے فرمایا جاؤں گا میں ابھی اللہ سے پوچھتا ہوں اللہ نے فرمایا دروازہ کھولنے سے پہلے اپنی مٹھی میں مٹی لے لو کیا لے لو مٹی لے لو باہر دروازہ کھولو یوں پھینک دو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ میں باہر نکل کر یوں مٹی پھینکوں گا تو سامنے 25 یہاں 25 لیفٹ میں 25 پیچھے 25 اور مٹی ڈالوں گا تو کیا ہوگا اللہ نے فرمایا مصطفیٰ مٹی پھینکنا تمہارا کام ہوگا سب کو اندھا بنانا میرا کام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ مٹی پھینکنا تمہارا کام ہوگا سب کو اندھا بنانا ہمارا کام ہو یہ جو واقعہ میں نے بتایا نا سورہ یاسین یاد ہوگی نا ارے ہاں بولو نا سورہ یاسین میں تو اکثر کہتا ہوں کہ سورہ یاسین کی 2 فضیلت بتا دو دیکھو بات آئیے تو بتا دو اگر کوئی آدمی رات کو سورہ یاسین پڑھ کے سوئے بولو پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ کون تیار ہے بولو پڑھ کے سوئیں گے انشاءاللہ اگر ہماری ماں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہو سب لوگ ارادہ کرو ہمارے نبی نے کتنے پیار سے فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے ارے گنہگار ہو کر سوئے گا صبح اٹھے گا تو بخشایا بندہ بن جائے گا گناہ معاف اور ایک مرتبہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کی روح ہے ایک مرتبہ پڑھ لے 10 قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا تو پڑھیں گے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ تو باہر 100 اندر 2 اور مٹی ڈالی سب کے سب کیا ہو گئے اندھے ہو گئے یہ قرآن میں لکھا سورہ یاسین پہلا رکوع میرے ساتھ میں پڑھے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ مٹی ڈالو اچھا سب اندھے ہو گیا کسی کو کچھ نظر نہیں آیا اچھا کتنی دیر تک جو آنکھیں بند تھی جب آنکھ کھلی تو ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں تیرے کو بھی نہیں دکھتا تھا وہ بولتا جیسا تیرے کو نہیں دکھا میرے کو بھی نہیں دکھتا تو ہمارے نبی تو خیر بہت آگے بڑھ گئے جب آگے بڑھ گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ یہ سب ہوا کیسے اللہ نے فرمایا اے مصطفیٰ
تیرا ہاتھ اتنا مبارک ہے، سبحان اللہ سبحان اے اللہ مصطفیٰ تیرا ہاتھ، یہ قرآن میں اے مصطفیٰ تیرا ہاتھ اتنا مبارک ہے کہ نظر تیرا ہاتھ آتا ہے، اندر خدا کی قدرت چھپی سبحان ہوئی اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان ہاتھ اللہ تیرا ہے، اندر خدا کی قدرت ہے۔ اللہ نے فرمایا 90 پارے میں اللہ نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ ساری دنیا سمجھتی ہے کہ تم نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا، ہاتھ تمہارا ہے، ہر ہاتھ میں خدا کی قدرت ہم نے چھپا کے رکھی۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا دامن مصطفیٰ کا دامن، ماشاءاللہ پوائنٹ پر آ جاؤ، بولو تلوا خوشبو جنت سے زیادہ، سبحان اللہ جب سبحان اللہ، تلوا اتنا مبارک تو ہاتھ اتنا مبارک، اس سے بھی زیادہ مبارک بے شک۔ اے پورا ہم ماشاءاللہ ایک درگاہ کے سامنے بیٹھے ہیں، جھوٹ بالکل نہیں بولنا، ہاں کیونکہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا فرض، بے شک بے شک، بولو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا فرض، اور ڈھونگ والی محبت کرنا حرام، ڈھونگ والی محبت نہیں کرنی۔ سنو اب سنو، جب تلوا مبارک جنت سے زیادہ خوشبو سبحان والا، اللہ سبحان اللہ، ہاتھ اس سے زیادہ مبارک، اے سارے لمبایت والوں جب نبی کا ہاتھ اتنا مبارک ہے تو قسم کھا کر کہو چہرہ کتنا سبحان مبارک اللہ ہوگا، سبحان اللہ چہرہ کتنا مبارک ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اگر ہم لوگ یہ سب موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہمارے موبائل پہ کوئی لڑکی کا میسج آ رہا ہے، گرل فرینڈ کا میسج آ رہے، او یو آر لوکنگ اسمارٹ، ہمارے والے کوئی مولانا ہم کو تو وہاں جب ساؤتھ افریقہ جاتے انگلینڈ جاتے نا ہم کو انگریزی میں بیان کرنا پڑتا، کبھی بولو لمبایت میں بھی انگریزی میں بیان کرتا، ہاں ایک دم آرام سے جیسے یہ بیان کرتا ہوں نا ویسے انگلش میں، لیکن یہاں والے جو ان کو صرف تھوڑی تھوڑی انگریزی آتی ہے، آئی لو یو، آئی مس یو، سوری، یس، نو، تھینک یو، تو کبھی کوئی لڑکی نے میسج بھیج دیا او یو آر لوکنگ اسمارٹ، تو کتنا خوبصورت دکھتا ہے، تو کیا کرے گا مانے وہ دیکھے گا اتنا خوش ہوئے گا اپنے دوست کو بلائے گا دیکھ اس نے کیا لکھا، پھر تیسرے دوست کو بلائے گا وہ اس نے لکھا میرے کو اسمارٹ بولا، اور پھر کیا کرے گا معلوم ہے، اب جب بھی باہر نکلے گا نا تو ٹی شرٹ بھی برابر، جینز بھی برابر، سر کے بال بھی برابر، پرفیوم بھی برابر، کیوں؟ ارے وہ میرے کو دیکھے گی، وہ میرے کو اسمارٹ ہے۔ میرے پیاروں ایک لڑکی نے بولا یو آر لوکنگ اسمارٹ، تو ہمارا ذہن بدل گیا، نبی کے چہرے کا کیا عالم ہوگا، پیدا کرنے والا خود کہتا ہے کہ تجھ سے پہلے ایسا خوبصورت پیدا نہیں کیا، تیرے بعد ایسا خوبصورت پیدا کروں گا بھی نہیں۔ تعریف کرنے والا کون؟ بولو کون؟ خود اللہ، ساتھ میں پڑھیں گے، اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها، اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ اتنے خوبصورت ہے، تیرے چہرے کو نکلنے والا سورج کہہ دوں یا تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دوں، تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دوں، اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ تیرے مبارک اتنے پیارے پھیلا دیتا ہے، دن کا اجالا نظر آتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، رات کی چاندنی نظر آتی ہے۔ بولو ہمارے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ نہیں، جب تلوا مبارک، ہاتھ اس سے زیادہ مبارک اور چہرہ اس سے زیادہ مبارک، اب پورا مجمع ایک دم آرام سے بولے کس کس کو نبی کا چہرہ پسند ہے؟ ہاتھ اوپر ہونا چاہیے سب کا، کیونکہ ایمان کا معاملہ ہے، بولو ہمیں مصطفیٰ کا چہرہ پسند ہے، اب بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت، کوئی نہیں، نہیں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر خوبصورت، کوئی نہیں، ہاتھ نیچے رکھے، یہ آسمان پر چاند دکھ رہا ہے آپ کو؟ ارے میرے کو دکھ رہا ہے، بولو نا آپ کو دکھ رہا ہے؟ خوبصورت ہے نا؟ یہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہے، بے شک،
अरे बोलो ये भी मुस्तफा का गुलाम है। सब मेरे साथ में बोलेंगे, साथ में बोलेंगे। हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करो करो अगर भी करे। हो रहा है कुछ, हो रहा है नहीं हो रहा? भाई अल्लाह तेरे को भी चांद बना दे भाई, जितना दिया वापस वसूल हो जावे। इशारा करे, बोलो चांद के क्या हो जाए, दो टुकड़े, आधा इधर। अब बोलो आधा। जरा तवज्जो देना, तवज्जो देना। मैं मेरे घर पे था ना इस मरतबा, तो मैं भी अपने टेरेस पे गया और ऐसा ही चांद दिखता था। मेरी बीवी बाजू में बैठी थी। क्या नाम मौलाना, आपका नाम क्या? मौलाना हुसैन अहमद। आप तो माशाल्लाह बहुत इल्म वाले हैं। बीवी है ना, तो चेहरे से दुखी दुखी दिखते हैं भाई। मैं भी वैसा, तुम भी वैसे। हाँ, एक आरी अब्दुल हकीम भी वैसा। जो शेर ज्यादा बोले समझ जाने का, घर में नहीं चलती वो बाहर बोलता रहता है। मुंह में पानी छूटा। एक बात बताओ, तो मैं अपने टेरेस पे था, ऐसा ही चांद दिखा, मेरी बीवी मेरे बाजू में थी। तो मैंने क्या किया मालूम, यूं किया, कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने दोनों हाथों से किया, कुछ हुआ नहीं। तो मेरी बीवी ने देखा, मुझे कहा क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ हाथ ऊपर था। वो कहते क्या? मैंने कहा नहीं, वो चांद गुस्से में चली गई। फिर क्या हुआ होगा वो तो आपको मालूम है, मेरे घर में क्या हुआ होगा। लेकिन मैंने फिर चांद को कहा, ए अल्लाह की मखलूक, मेरे मुस्तफ़ा ने उंगली से इशारा किया, तेरे दो टुकड़े हो गए। मैं दो दो हाथ करता, तेरे को कुछ नहीं होता। चांद ने जवाब दिया, कारी अहमद अली, अल्लाह ने हमको भी मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान सुभान। अल्लाह। अब साथ में बोलो, बड़ा मजे में आए। बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो ना हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए। बोलो आधा इधर हो जाए आधा। और एक अजीब बात बताओ, अजीब बात बताओ, रात का सन्नाटा। बोलो रात का, जैसा अभी कैसा टाइम है, रात का सन्नाटा, बिल्कुल अंधेरा। अगर ये फोकस नहीं होते तो बिल्कुल अंधेरा ये महल्ले में होता। लेकिन सुनो हमारे नबी का कमाल सुने। हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी रात के सन्नाटे में हमारे नबी ने यूं उंगली मुबारक से इशारा किया, सुभान अल्लाह। फिर उंगली मुबारक से इशारा किया, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उंगली मुबारक से इशारा किया, बोलो अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर बोला। तीन मर्तबा हमारे नबी ने उंगली मुबारक से इशारा किया। 1000 से ज्यादा सहाबा थे, सबके सब कहने लगे, मेरे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए, डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो हमारे नबी से बढ़कर, बोलो अल्लाह की कसम कोई नबी नहीं। मैं फिर वो बात पर आता हूँ, मेरी सुई वहीं अटकी हुई है। जब तलवा मुबारक, बोलो तलवा मुबारक में जन्नत की खुशबू, तो हाथ मुबारक उससे ज्यादा माशाअल्लाह प्यारा, और चेहरा मुबारक उससे ज्यादा प्यारा। टाइम है हमारे पास? जी जी। एक वाकया सुनाने का जी चाहता है। सुनाओ। ये मेराज का ही वाकया, मैंने सोचा था एक ही वाकया सुनाऊंगा, लेकिन मेराज का दूसरा वाकया सुनाता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में बैतुल मुकद्दस गए। बोलो कहाँ गए? बैतुल मुकद्दस, जिसको कहते हैं अल मस्जिदुल अक्सा। बोलो जिसको क्या कहते हैं? अल मस्जिदुल अक्सा। हमारे नबी सुनना, हमारे नबी बैतुल मुकद्दस गए और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम साथ में थे। आपको एक कायदा बता दूं, अगर आप कोई मस्जिद में जाए और मस्जिद पूरी पैक, आप बोलो साथ में बोलो, अगर कोई मस्जिद में जाए और मस्जिद पूरी पैक हो तो हमको कहाँ बैठने का? पीछे। भाई जब हम मस्जिद में एंटर हुए, अब्दुल हमीद मुअज्जिन है माशाअल्लाह, हम मस्जिद में गए, पूरी मस्जिद पैक है। हम गए, बड़े हाफिज है, कारी है, आलिम है, मुफ्ती है, अरे मुतवल्ली है, ट्रस्टी है, सेक्रेटरी है, मगर कहाँ बैठने का? पीछे। अब हमारे नबी जब मस्जिदुल अक्सा बैतुल मुकद्दस फलस्तीन हमारे नबी गए,
پوری مسجد پیک، بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ اور سبحان اللہ جتنے بیٹھے ہیں نا سب خوبصورت، بولو سبحان اللہ. سبحان اور اللہ جتنے بیٹھے سب کے سفید سفید کپڑے، بولو سبحان سبحان اللہ. اللہ. اور جتنے بیٹھے سب کے کالے کالے امامے، بولو سبحان سبحان اللہ. اللہ. اور کچھ لوگ تو ایسے کہ پانی ٹپک رہا، ایسا لگتا کہ ابھی نہا دھو کے آیا ہوا ہے، سبحان بولو اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. اچھا ہمارے نبی حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد اقصی میں پوری مسجد پیک. ہمارے نبی پیچھے بیٹھنے لگے، حضرت جبرائیل نے فرمایا نہیں آگے چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں سب بیٹھے ہیں، کیسے آگے جانے کا؟ ہمارے حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ سبحان اللہ آپ قدم بڑھاتے جاؤ، اللہ جگہ بناتا سبحان جائے گا، اللہ بولو سبحان سبحان. اللہ. اب برابر توجہ سے سننا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک آگے بڑھایا، اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر کر دیا، اللہ نے آدھے مجمع کو ادھر کر دیا، بیچ میں لمبی جگہ ہو گئی. ہمارے نبی آگے آگے، جبرائیل پیچھے پیچھے، بولو ہمارے نبی آگے آگے آگے، جبرائیل پیچھے پیچھے. اچھا ہمارے نبی کیا فرماتے؟ میں چلے جا رہا ہوں چلے جا رہا ہوں، آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر. ہمارے نبی فرماتے میں بیچ میں چلے جا رہا ہوں. ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں آواز آئی، میرے کان میں آواز آئی. کس کی آواز آئی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ. آخر میں آئی لا الہ الا اللہ. ہمارے نبی فرماتے اذان مکمل ہوئی، امامت کا مصلی میرے سبحان سامنے. اللہ، سبحان حضرت اللہ. جبرائیل نے فرمایا امامت کراؤ معراج کی رات. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ امامت کرائیں گے. کہا وہ سب آپ کا انتظار کر رہے سبحان ہیں، اللہ سبحان اللہ. کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر 2 رکعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل یہ تو سمجھ میں آ گیا بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے، مگر یہ پیچھے کون ہے؟ من ہاؤلا، یہ کون ہے پیچھے کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ سننا برابر سننا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر یہاں پر موجود ہے، اس سے زیادہ موجود ہے. حضرت ابراہیم بھی ہے، حضرت یوسف بھی ہے، حضرت سلیمان بھی ہے، حضرت یونس بھی ہے، حضرت داؤد بھی ہے. اللہ نے سب پیغمبروں کو جمع کیا اور آج معراج کی رات میں اللہ نے بتا دیا ہر نبی مقتدی بنے گا، میرا مصطفیٰ نبیوں کا بھی امام بنے سبحان گا. اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن، مصطفیٰ کا دامن. ماشاء اللہ. وقت کم ہوتا جا رہا ہے میرے پیاروں، اب پوائنٹ پہ آ جاؤں. تلوے میں خوشبو جنت سے، زیادہ، ہاتھ میں اس سے بھی زیادہ، چہرہ، اس سے بھی زیادہ. چہرے سے محبت کرنے والے ہاتھ اوپر کرے، سب لوگ ہاتھ اوپر کرے بھائی. چہرے سے محبت کرنے والے بولو نا مصطفیٰ کا دامن. نہیں چھوڑیں گے، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. نہیں چھوڑیں گے، مصطفیٰ کے چہرے سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی چہرہ نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ رجب مہینہ ہے، آج 7 بچوں کو قرآن ملا. بے شک. اب میں اس پر آ رہا ہوں. 7 بچوں کو قرآن ملا، یہ کھل کے کہنا قرآن ملا، کہو مصطفیٰ ملا. سبحان اللہ. نہیں بولو قرآن ملا، مصطفیٰ ملا، ساتھ میں بولو قرآن ملا، مصطفیٰ ملا. مصطفیٰ ملا. میں صرف آپ کو بتاتا جاؤں گا، آپ سبحان اللہ بولتے جانا، سبحان اللہ بولتے جانا. سبحان اللہ. دیکھو سنتے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے قرآن کو علم بنایا تو مصطفیٰ کو عالم بنایا. سبحان اللہ سبحان اگر اللہ. میں نے قرآن کو عمل بنایا تو مصطفیٰ کو عامل بالقرآن سبحان اللہ. بنایا. اگر میں نے قرآن کو ذکر بنایا تو مصطفیٰ کو مذکر بنایا. سبحان اللہ سبحان اگر میں اللہ. نے قرآن کو واعظ بنایا تو مصطفیٰ کو واعظ بنایا. اگر میں نے قرآن کو نصیحت بنایا تو مصطفیٰ کو ناصح بنایا. اس پر سبحان اللہ بولنا. سبحان اللہ اللہ. فرماتے اگر میں نے قرآن کو نور بنایا تو مصطفیٰ کو سراج منیر سبحان بنایا. اللہ سبحان اللہ. اللہ آخری جملہ، اللہ فرماتے اگر میں نے قرآن کو رحمت بنایا تو مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنایا. سبحان اللہ. میرے دوستو قرآن ملا، یہ 7 بچوں کو مصطفیٰ ملا. سبحان اللہ. اب میرے دوستو بات ختم کرنا ہے. حضرت خواجہ اجمیر والے معین الدین بابا چشتی اجمیری، خواجہ معین الدین چشتی چشتی اجمیری. سنجری اجمیری، جانتے ہو کہ میں آپ کا نکاح قبول کروانے آیا ہوں ہے کر کے تھوبڑا لے کے بیٹھے ہو.
میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ کا چہرہ کتنا پیارا. سبحان سننا، اللہ سبحان اللہ. ایک شخص آئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے پاس. ارے اجمیر والے بابا کو پہچانتے ہو گے نہیں پہچانتے ہو؟ جی جی. ہاتھ اوپر کر کے بولو نا، خواجہ کا دامن. نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن، خواجہ کا دامن. ماشاء اللہ. ایگزام لے لو. محبت کرتے ہو؟ کون؟ اجمیر والے بابا خواجہ. ان کے ابا کا نام صحیح میں نہیں معلوم؟ ارے مولانا یہ شادی والا کوئی گھر میں جاوے اور جا کے عبدالرازق آج کرنا مار کھائے گا. گھر میں جانے کا اور گھر میں جا کے اپنی بیوی کو پوچھنے کا، او تیرے ابا کا نام کیا بتانا میرے کو، تیرے ابا کا نام کیا بتا. تو کیا بولے گی معلوم؟ بیوی کیا بولے گی؟ 15 سال شادی کو ہو گئے، میرے باپ کا نام نہیں معلوم. میں اکیلی ہوں کہ کوئی دوسری بھی ہے؟ بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ 15 سال ہو گئے، بیوی کے ابا کا نام نہیں معلوم تو بیوی ناراض. 25 سال سے خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور ان کے ابا کا نام نہیں معلوم. چلو میں آپ کو بتا دوں. بتاؤ جی جی. بتاؤ. آپ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ معین الدین چشتی، ان کے ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. سبحان اللہ. اب آئندہ لمبایت میں آؤں تو مجھے پوچھنا نہیں پڑے. بولو خواجہ. غیاث الدین. آواز نہیں آ رہی؟ خواجہ. غیاث الدین. چلو میں نے ابا کا نام بتایا، اب دادا کا نام بتاؤ. یہ بولتا ہوگا مولانا کتنا بڑا پاولی، جب باپ کا نام نہیں معلوم تو دادا کا کہاں سے معلوم ہوگا. میں بتا رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی، بولو ابا کا نام خواجہ غیاث الدین. غیاث الدین. ان کے ابا کا نام خواجہ حسین احمد. ان کے ابا کا نام سبحان خواجہ اللہ، سبحان محمد طاہر. سبحان ان کے اللہ. ابا کا نام خواجہ عبدالعزیزی. ان کے ابا کا نام خواجہ جاسم. ان کے ابا کا نام امام مہدی. ان کے ابا کا نام امام عسکری. ان کے ابا کا نام امام عبقری. ان کے ابا کا نام امام تقی. ان کے ابا کا نام امام نقی. ان کے ابا کا نام امام زکی. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ رضا. ان کے ابا کا نام امام موسیٰ کاظم. ان کے ابا کا نام امام جعفر. ان کے ابا کا نام امام محمد باقر. ان کے ابا کا نام امام زین العابدین. ان کے ابا کا نام شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی سبحان عنہ. اللہ سبحان اللہ. تو یہ خواجہ معین الدین چشتی کے سامنے ایک مرید آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، نماز بھی پڑھوں، روزہ بھی رکھوں، زکوٰۃ بھی دوں، حج بھی کروں، مگر داڑھی نہیں سمجھ میں آ رہی. یہاں بھی بہت سو کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. معلوم نہیں ابھی بالغ ہوئے کہ نہیں ہوئے. حضرت سب سمجھ میں مگر داڑھی. قربان جاؤ اجمیر والے بابا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا داڑھی رکھو، ہم کو جوانی بڑھاپے سے مطلب نہیں ہے، ہم نے اپنے گالوں کو مصطفیٰ کے گالوں پر قربان کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ہے مصطفیٰ کے گالوں پر اپنے گالوں کو قربان کرنے والے؟ ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ. رجب مہینہ ہے، جھوٹ نہیں بولو گے نا، جھوٹ بولے گا پکڑا جائے گا. منا بھائی کا ہے چلا گیا بڑا جھوٹ. ہاں فاروق بھائی صحیح نا، جھوٹ بولے پکڑے جائے. وہ ایک مولانا کھانا کھانے کیا کہ ٹائم ہے نا، مولانا کھانا کھانے جیسے میں بھی نیا رئیس بھائی کا ہو سکتا ہے اس کا واقعہ ہوگا. کہاں بیٹھا مطلب اس کا ہی واقعہ ہے. رئیس بھائی نے میرے کو کھانا کھلایا بہت اچھا. اچھا ایک مولانا کھانا کھانے گئے اور مولانا کھاتے ہیں ماشاءاللہ کھاتے ہیں نا. اور میرے جیسا ہوگا عبدالحمید تو بہت کھاتا تھا. تو مالے کا چلا تھا نا میرا نام بدنام کیا تم نے. مولانا کھائے. اچھا مولانا نے کھانے کے بعد کیا کیا؟ پوچھا گھر کا مالک کون؟ پھر رئیس بھائی آ گیا سامنے، میں گھر کا مالک. مولانا نے کہا تیرا کمال نہیں ہے. دیکھو کھانا کبھی بھی بنے تو شوہر کا کمال نہیں ہے، وہ بیوی کا کمال ہے. وہ اجازت دے تو سب ہوتا، باقی کچھ بھی ہوئے نہیں. شریعت کا بھی قانون ہے کہ اگر مہمانوں کو بلانا ہے تو پہلے بیوی سے پوچھ لے، وہ ہاں بولے تو بلا، ورنہ اس کے اوپر تو اگر بولے گا نا 50 آدمی کا کھانا پکا لے، یہ ظلم ہوگا، قیامت میں جواب دینا پڑے گا. تو مولانا نے کہا بھائی مالک کون ہے؟ تو رئیس بھائی آ گیا میرے پاس، میں مالک. میں نے کہا تیرا کمال نہیں، تیری بیوی کا کمال ہے. تیری بیوی کو میرا سلام کہنا اور کہنا مولانا کو کھانا بہت پسند آیا، اللہ تیرے کو جنت نصیب کرے. سبحان اللہ. یہ رئیس بھائی جیسا ہوگا. گیا اندر گیا، جا کے کہتا ہے مولانا کو تیرا کھانا بہت پسند آیا، مولانا بہت کھائے، تیرے کو سلام بولے اور یہ بھی بولے کہ اللہ تیرے کو. اور بیوی رونے لگی کہ رئیس کی.
دھاڑے مار کے تو کہنے لگا ارے مولانا سلام بولے، تیرے کو جنت کی دعا دی ہے، تو روتی کائیں کو ہے؟ تو بیوی نے روتے روتے کہا مولانا نے زندگی میں ایک بار کھانا کھایا، جنت کی دعا دی، تو کم بخت 25 سال سے کھاتا ہے، تو 15 سال سے کھاتا کڑی کھچڑی دال چاول بریانی مرغا مسلم، کم بخت تو نے کبھی میرے کو جنت کی دعا نہیں دی۔ یہ کہہ کر بیوی رونے لگے، ویسے بھی بیوی لوگوں کو رونا بہت جلدی آتا، ایسا لگتا سر پہ آنسو کی ٹنکی پھٹ ہے، روتے روتے اللہ اللہ میرے کو تو گھر میں سکھ ملا ہی نہیں، کم بخت 40 کلو کی آئی تھی 80 کلو کی ہو گئی۔ اب وہ بڑی غصے میں مولانا کو، وہ مولانا تو چلے گئے، اب وہ جو ہسبینڈ تھا نا، شوہر کون، رئیس بھائی، یاد کر، اس نے کیا سوچا معلوم، ابھی اگر میں تعریف کروں گا نا، ہم اگر اچانک تعریف کریں نا تو الگ ہے، ابھی میں تعریف کروں گا تو کہے گا ہاں مولانا تعریف کرے تو بھی ڈھونگ کرتا ہے، نکل یہاں سے۔ تو شوہر نے سوچا ابھی تعریف نہیں کروں گا، اور اس کی بیوی بریانی بہت اچھی بناتی تھی، اب اس نے سوچا ایک دن 15 دن کے بعد وہ گھر میں انٹر ہوا، سنو، گھر میں انٹر ہوا، سامنے بریانی کا تھال رکھا ہوا تھا، کہا آج موقع ہے، مولانا نے جو کام کیا تھا آج میرے کو کرنا، سیدھا گیا ہاتھ دھویا، یوں لقمہ لیا اور کہا واہ 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 کیا کھانا بنایا ہے، پھر دوسرا لقمہ لیا، واہ کیا لذیذ بنایا ہے، پھر تیسرا لقمہ لیا، کیا ٹیسٹی بنایا ہے، پھر چوتھے لقمے میں تو بول گیا آئی لو یو آئی لو یو آئی لو یو، اور پانچویں لقمے میں بولا ارے انگلی کی خوشبو آتی ہے، وہاں بیوی کھڑی تھی، ایک ڈبہ لے کے اتنا زور سے سر پہ مارا، کہتا مارتی کیوں ہے، کہا پڑوسن کا کھانا ہے، جھوٹ بولا پکڑا گیا۔ سنو، جو بیوی کے سامنے جھوٹ بولے وہ پکڑا گیا، تو یہ مجمع میں جو مصطفیٰ کے سامنے جھوٹ بولتا ہوگا، ہاں مصطفیٰ کے سامنے جھوٹ بولتا ہوگا، آپ کو معلوم ہے، یہ تو معراج کا واقعہ پورا بیان کرنے کا ٹائم نہیں، ورنہ میں جب پوائنٹ پر آتا نا، معراج میں اللہ نے کیا فرمایا، میرے مصطفیٰ مہمان بن کے آئے ہو، فیصلہ ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ فیصلہ ہو گیا، ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کیا فیصلہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا جہاں جہاں، اللہ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا جہاں جہاں میرا نام ہوگا، میرے نام کے ساتھ مصطفیٰ تیرا بھی نام ہوگا، جو تیرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرا نہیں وہ میرا کبھی نہیں۔ تو کون ہے مصطفیٰ کے، کون ہے، ہاتھ اوپر کرے تاکہ فیصلہ کر کے ہم اٹھے، 7 بچوں کو مبارکبادی بھی دیں گے انشاءاللہ، دستر بندی بھی ہوگی انشاءاللہ، بھائی سب ساتھ میں بول دو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا اگر آپ اپنی بات میں سچے ہو، ہاں یا نہیں، جی، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو، تو ایک کام کر دو، کیا کام کرو معلوم، یہ رجب مہینہ ہے، ہمارے نبی معراج پر گئے، اللہ نے کتنی نمازیں دی معلوم، 50، کتنی نمازیں دی، 50، ساتھ میں بولو کتنی دی، 50، وہ تو اچھا ہوا کہ ہمارے نبی کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کے جا رہے ہو، ہمارے نبی نے فرمایا نمازیں لے کے جا رہا ہوں، کہا کتنی، کہا 50، حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں پڑے گی امت نہیں پڑے گی، کم کرواؤ، اچھا ہوا حضرت موسیٰ نے کم کروائی، ورنہ قاری احمد علی کا بیان کب ہوتا، 50 نمازیں ہوتی تو بیان کب ہوتا بھائی ہمارا، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم کراؤ، ہمارے نبی گئے اللہ کم کر دے، اللہ نے کہا 5 کم، 50 کی جگہ 45، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، کتنا، کہا 45، کہا نہیں کم کرواؤ، یہ سلسلہ چلتا رہا، بولو یہ سلسلہ چلتا رہا، بولو پہلے نماز 50، پھر 45، پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10 اور پھر اچھا 5 ہوئی نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی، ہمارے نبی نے فرمایا 5، کم کراؤ، ہمارے نبی بہت روئے، اللہ کی قسم میرے لمبایت والوں، بہت بڑے اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھے اور چپ مت بولنا، ہمارے نبی اتنا روئے، روتے روتے کہا موسیٰ اب شرم آتی ہے، اب 5 سے کم کرانے، کیا نبی کا رونا ہوگا، اللہ کی قسم مجھے شرم آتی ہے، اور اتنا روئے کہ حضرت موسیٰ بھی روئے، اور ہمارے نبی روتے 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 مکہ میں آ گئے، اللہ نے پوچھا میرے محبوب، اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھتے میرے محبوب مہمان بن کے آئے تھے، روتے کیوں ہو، تو ہمارے نبی نے فرمایا اللہ رو نہ تو کیا کروں، تجھے معلوم ہے تو نے نماز کتنی دی تھی پہلے، 50، اور ابھی ہو گئی کتنی، 5، اس لیے رو رہا ہوں، اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ مت رو، اس لیے رو رہے ہو، جاؤ 50، جاؤ پھر 50، تو ہمارے نبی نے فرمایا ابھی تو رات کا وقت ہے، صبح اعلان کر دوں، پورے مکے میں اعلان کر دوں 50، اللہ نے فرمایا اعلان مت کرنا، تم بڑے پیارے ہو، پڑھو گے 5،
5 सवाब दूंगा 50। सुभान अल्लाह। 5 भी बाकी 50 भी बाकी। एक फजर 10 फजर, एक जोहर 10 जोहर, एक असर 10 असर, एक मगरिब 10 मगरिब, एक ईशा 10 ईशा, पढ़ेंगे 5 सवाब लेंगे 50 का। कौन कौन तैयार है जरा आज अल्लाह के वास्ते हाथ ऊपर करके बोलो, जो मैं बोलूं वो बोलो, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर। मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। शाम। हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। हमारी देखो नमाज। अल्लाह का वास्ता देके भीख मांगता हूँ आपसे, बयान करना अपनी जगह पर होता है, हंसना हंसाना अपनी जगह पर होता है, लेकिन असल जो हम दिल लेकर आते हैं ना, वो यही दिल लेकर आते हैं कि हम सब एक हो जाए और एक नमाजी बन जाए। नमाज ने हम सबको एक बना दिया। अमीर भी वहीं खड़ा है, गरीब भी वहीं खड़ा है, काला भी वही है, गोरा भी वही है, अरे ऊंचे खानदान वाला भी वही है, नीचे खानदान वाला भी वही है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो मेरे प्यारो आज से कौन कौन एक हमारी माँ बहन बेटी बच्चे सब सब एक पक्का इरादा करे कि ये कलमा वाला मुस्तफा की मोहब्बत वाला जान दे सकता है, माल लुटा सकता है, मगर नमाज को कभी कज़ा नहीं कर सकता। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे माशाअल्लाह। बोलो पढ़ेंगे नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं वो बच्चों को बुला ले जिनकी दस्तारबंदी होने वाली है, और यहाँ जो उलमा किराम है उनके मैं नाम लेकर शुक्रिया अदा कर लूँ। एक तो सबसे पहले तो हमारे हजरत मौलाना अरशद मीर साहब, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैंने उनको कहा बड़ा काम रहता है आप चले जाओ। और इसी तरीके से मौलाना शमीम अख्तर नदवी, उनका भी बहुत शुक्रिया। इसी तरह मौलाना नौशाद, इसी तरह हमारे प्यारे बेटे कारी अब्दुल हकीम, और इसी तरह मौलाना अब्दुल गफ्फार, और इसी तरीके से हमारे बेटे जो बहुत अच्छे अंदाज में नात पढ़ रहे थे मौलाना तारिक अनवर। अल्लाह ताला सबके जान मान। और भी बहुत सारे मेरे पहचान वाले, जैसे ये बयान के रखने वाले हमारे हाजी रईस, कहाँ बैठे हैं, चेहरा तो बता दे। हाँ माशाल्लाह, घर में जाके बोलते ना बीवी को ऐसा हुआ था। हमारे रईस भाई, हमारे असलम भाई, ये असलम भाई, हाँ ये ऑपरेशन हुआ, दुआ करो अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। लेकिन मुझे सबसे पहले लिम्बाए दिखाने वाला असलम भाई, बाकी मैं किसी को जानता पहचानता नहीं था। अल्लाह इसकी उम्र में बरकत अता फरमावे, अल्लाह इसकी वालिदा मरहुमा की मगफिरत फरमावे। हमारे अब्दुल हमीद, अब्दुल राज़िक, और हमारे बहुत ज़्यादा है, हमारा फारूक भाई बहुत ये सब बैठे माशाल्लाह। अल्लाह ताला सब भाई पूरा मजमा किस किस के नाम लूंगा, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। भाई बुला लो वो 7 बच्चों को बुला लो, दस्तारबंदी हो जाए और उसके बाद में फिर दुआ हो जाए और फिर चलेंगे इंशाअल्लाह। मोहम्मद इसराफिल बिन साबिर साहब। मोहम्मद इसराफिल, पहला तालिबे इल्म मोहम्मद इसराफिल बिन साबिर साहब। उसके बाद मोहम्मद इसराइल बिन प्यारे साहब। ये बड़ा खूबसूरत मंजर है दोस्तों। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उसे जिसने उतारा उसे रहमान कहते हैं। दूसरा तालिबे इल्म मोहम्मद इसराइल बिन प्यारे साहब। तीसरा मोहम्मद जुनैद बिन कलीमुद्दीन साहब। मोहम्मद जुनैद बिन कलीम साहब, जी जी। पहला इसराफिल बिन साबिर साहब, ओके, इसराइल बिन प्यारे साहब। उसके बाद तीसरा तालिबे इल्म मोहम्मद जुनैद बिन कलीमुद्दीन। चौथा मोहम्मद अनस बिन मोहम्मद सनाउल्लाह, चौथा तालिबे इल्म। पांचवा मोहम्मद कैफ बिन कलीम मरहूम, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मोहम्मद कैफ बिन मरहूम कलीम। छठा मोहम्मद गुलशेर बिन मोहम्मद मुस्तकीम साहब। सातवां मोहम्मद फैजान बिन सनाउल्लाह साहब। माशाअल्लाह, इसको कैद कीजिए, इस मंजर को, इस खुशनुमा मंजर को कैद कीजिए। हाँ, दस्तारबंदी हो गई। मौलाना शमीम अहमद साहब नदवी और मौलाना नौशाद साहब के ज़रिए से हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी मोहसिन मुरब्बी हज़रत मौलाना कारी अहमद अली साहब फलाही दामद बरकात आलिया का इस्तक़बाल शाल के ज़रिए किया जाएगा।
ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جتنے بچے بیٹھے ہیں انشاءاللہ ارادہ کر لو سب کو ملے گا. یہ تو ان الانسان حریص، انسان لالچی ہوتا ہے، اس لیے جی ماشاءاللہ. محمد شمس الدین بھائی کی طرف سے جتنے بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں سب کو 100 روپئے. ماشاءاللہ شمس الدین بھائی ان پارٹیاں سے تشریف لائے ہیں، ان کے طرف سے حافظ قرآن ہونے والے بچے کو 100 روپیہ انعام. ماشاءاللہ. بھائی کوئی اصغر علی بھائی کی صاحبزادی عفیفہ فاطمہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفا عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. جمی مرحومین مرحومات کی اللہ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. کی طرف سے ماشاءاللہ ہر بچے کو 100 روپیہ انعام، اور انور بھائی کی طرف سے ماشاءاللہ تمام بچے کو حافظ قرآن ہونے والے بچوں کو 500 روپیہ انعام. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت نوازے گا. انسان حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، اس لیے فضائل بتا دیا گیا کہ حافظ قرآن 10 ایسے آدمی کو جنت مل جائے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لیکن جو وہاں ملے گا اللہ اکبر وہ تو گمان سے ہی باہر ہے. بھائی میرے ماشاءاللہ محترم لیجیے. دوستوں اور بزرگوں، یہ جامعہ تجوید القرآن جس میں 7 بچے ماشاءاللہ حفظ مکمل کیے، سب سبحان اللہ بول دو. سبحان ماسٹر اللہ. اسامہ اور صاحب ان کی طرف اتنی بات کی ایک اپیل ہے کہ کوئی بھی مدرسہ چلنے کے لیے کچھ محنتیں، کچھ مالی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ تمام سے دردانہ ایک اپیل کرتا ہوں کہ چاروں طرف ہمارے جامعہ تجوید القرآن کے لوگ چادر لے کر کھڑے ہوں گے. آپ سے جتنا ہو سکے دے، اس نیت سے دے کہ یہ 7 بچے حافظ ہوئے، اللہ میرے بیٹے کو بھی حافظ بنا دینا، اللہ میرے پوتے کو حافظ بنا دینا، اللہ میرے نواسے کو حافظ بنا دینا. انشاءاللہ آپ کا کچھ رقم آپ کے نسلوں میں قرآن کو زندہ کرے گا. تو چاروں طرف جو چادر لے کر کھڑے ہیں آپ لوگ جتنا ہو سکے تعاون کریں. اللہ آپ کے جان مال میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ. حافظ ماسٹر اسامہ توکل صاحب کی طرف سے سب بچے کو 100 روپیہ کا انعام، اور عالم بھائی کی طرف سے تمام حافظ قرآن ہونے والے بچوں کو 200 روپیہ کا انعام. محمد کفیل بھائی کی طرف سے حافظ قرآن ہونے والے بچوں کو 500 روپے اس میں تقسیم کر دیجیے گا. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اپنے خزانے سے آپ لوگوں کو نواز دے. بھائی دیکھو یہ کچھ یہ چادر لے کر چلے ہیں، آپ سے چاروں جتنا طرف ہو ادھر سکے تعاون کریں. چاروں طرف اگر مان گئے ادھر کوئی ساتھی نہ ہو، رضاکار حضرات جو ادھر، تو اپنا رومال وغیرہ لے لے، اور اس طرف سے نکلنے والے ساتھی جو حضرت نے فرمایا تعاون کرتے ہوئے جائے. ہاں باہر کوئی ساتھی طے ہو جائے، 2-3 ساتھی ذمہ دار ساتھی اس طرف ہو جائے اور اس طرف بھی ہو جائے اور سامنے بھی ادھر بھی ہو جائے. اور آپ حضرات سے جو حضرت نے فرمایا جتنا ہو سکے آپ اپنی طبیعت سے بشاشت بھائی یہ سے مدرسے کے پاس اپنی زمین بھی نہیں ہے، اپنی جگہ بھی نہیں ہے، آپ سے بہت عاجزانہ درخواست ہے جتنا ہو سکے آپ محمد تعاون کریں. لقمان بھائی کی طرف سے حافظ قرآن ہونے والے تمام بچوں کو 100 روپئے. ماشاءاللہ اللہ تبارک ماشاءاللہ. و تعالی ہمارے لقمان بھائی کو قبول فرمائے. آمین حافظوں آمین. کو بھی انعام دے بھائی، ان کی ہمت بڑھائے، ان کی بے ہمت شک. حوصلہ بڑھائے، اتنا دے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر راضی ہو جائے. حافظوں کو بھی دے، ان کے مدرسے کو بھی عطا کرے. اللہ آپ کے جان مال میں برکت عطا فرمائے. اچھا میرے کو ایک بتاؤ، مالدار کس کو بننا ہے؟ سب کو بننا ہے ماشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرو نا بھائی، مالدار بننا ہے. نہیں بننا تو میں بیٹھا ہوں، دے دو سب. بننا ہے، مالدار بننا ہے. جی ایک دعا بتا رہا ہوں، دعا نہیں درود شریف بتاتا ہوں. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ. نور سبحان اللہ اللہ. مرقدہ، ولیوں کے ولی نے کہا یہ درود پڑھتا جا، اللہ تجھے مالدار بناتا جائے گا. کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وسلم علیہ. یہ درود شریف آپ ابھی کارڈ تقسیم ہوگا انشاءاللہ، یہ درود کا کارڈ تقسیم ہوگا. جتنا ہو سکے یہ درود پاک پڑھے. ایک نے مجھے پوچھا مولانا کتنی مرتبہ پڑھنے کا تو مالدار ہو جاوے؟ میں نے کہا کتنا چاہیے؟ کہا بہت. میں نے کہا بہت.
سمجھ گئے؟ جتنا آپ درود پاک پڑھتے جاؤ گے اللہ کا احسان و کرم ہوتا جائے گا. اب میرے کو نہیں معلوم تھا کہ اتنا لمبا چوڑا مجمع، میں زیادہ سے زیادہ 500 کارڈ لے کر آیا ہوں. باقی اپنے موبائل میں اس کو جما لو اور اس کے بعد پڑھتے رہو. موبائل سے گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کرو، درود شریف اور اچھی چیزوں کو رکھو. انشاءاللہ یہی موبائل جو ہم کو جہنم کی طرف کھینچتا ہے، درود پاک ہوگا یہ جنت کی طرف لے جائے گا. بولو انشاءاللہ. چلو میں چاہتا ہوں سب لوگ درود پاک پڑھے. میری زبان پر محمد بولو، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرے. اور باقی یہ جو کلیکشن کرنے والے اپنا کام کرتے رہے، شروع کرے. والصلاة والسلام علی سیدنا محمد، آواز نہیں آ رہی ہے، صلی اللہ وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمین. محمد صلی اللہ المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد صفي الله محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اور دیکھو بھائی، میں سورت میں ہی رہتا ہوں، کہیں باہر نہیں رہتا. یہ جو باہر سے، بہار سے اور نگرے سے یہ جو علماء ہیں، ان کی ملاقات کرنے کا، میری ملاقات بھی یہاں سورت میں ہوتی رہتی ہے. اور جمعہ اکثر میں سورت میں ہی پڑھاتا ہوں. کوئی ملاقات کے لیے بھیڑ بھاڑ دھکم دھکی نہ کرے. میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دے دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. اور ایک بہت اچھا اعلان کرنے جا رہا ہوں قاری عبدالحکیم صاحب، بہت اچھا اعلان. ہمارے سورت کے اندر کل بہت بڑا پروگرام ہے. یہ جو اڈاجن ہے نا، اڈاجن، وہاں مسجد علی، اس کے سامنے مصر سے قاری آ رہے ہیں. آپ سننا ان کا جو بولنا، میں بھی وہاں پہ کہوں گا، میرا بیان بھی ہوگا، لیکن اصل ہم کو مصر کے قاری صاحب کو سننا ہے. کیا ان کا تلفظ، کیا ان کا انداز، کیا ان کا ترنم، کیا ان کی سانس. مصر سے وہ قاری اتر رہے ہیں اور ہماری دعوت پر کل آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سے ہم کو محبت عطا فرمائے. تو عشاء کی نماز کے بعد مسجد علی کے سامنے جو گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ کے اوپر، اور جو قرات پڑھنے والے ہیں مصر کے قاری، ان کا نام ہے شیخ عبد الناصر بن عبد الباسط حرق، وہ تشریف لا رہے ہیں. اور بہت سارے قاری لوگ ہوں گے اس میں. ہمارے یوں کہو کہ گجرات اور ہندوستان کے سب سے بڑے قاری حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم بھی وہاں پر موجود ہوں گے. تو ہم کو بڑے بڑے علماء کا دیدار ہوگا. اور انشاءاللہ ملاقات بھی اگر وقت رہے گا تو کل کر لیں گے. باقی آج ملاقات کا سمے نہیں ہے. میں سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دے دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. دعا کے ہاتھ اٹھائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. کہ اللہ تجھے تو کوئی بہانہ دیتا ہے تو اپنے بچوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ 60 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں. اللہ پیارے نبی نے فرمایا جب بچہ حافظ ہوتا ہے جبرائیل آ کر پیشانی کو چوم کے چلے جاتے ہیں. اے اللہ پیارے نبی نے فرمایا جو دعا مانگتے دعا قبول ہو جاتی ہے. اللہ یہ 7 بچوں کو ہم تیرے سامنے رکھتے ہیں. اللہ ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے سینے میں قرآن پاک کو دیکھ کر اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ رحم فرما دے. اللہ یہ جامعہ تجوید القرآن کو قبول فرما لے. اللہ اسے محبوب اور مقبول بنا دے. کہ اللہ ہم میں جتنے بیمار، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دے. اللہ ہمارے جتنے مرحومین مرحومات سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ جو لوگ روزی میں بہت پریشان، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. اللہ جو بے اولاد، اللہ ان کا اولاد عطا فرما دے. اللہ جو ہماری بیٹیاں کنواریاں ہیں یا ہمارے بچے جو جوان ہو گئے، اللہ آسمانی رشتے عطا فرما دے. اور اللہ ہر میاں بیوی میں جوڑ اور محبت اور مودت پیدا فرما دے. الہ العالمین یہ بیان رکھنے والے، خدمت کرنے والے، خادمین خادمات، محسنین محسنات، متعلقین متعلقات، الہ العالمین جتنے لوگوں نے یہ بیان کو کامیاب بنانے میں محنت کی ہے، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرما لے. اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما لے. الہ العالمین اپنی شایان شان ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دے. اور یا اللہ ایک بات، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے نا، ان کے عمروں میں برکت دے. کیونکہ اللہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت ہے. اللہ کہیں ایسا
ایسا تو نہیں کہ ہم نے جنت کا دروازہ توڑ دیا، کہیں ہم نے ماں کے قدم کو ناراض کر دیا. الہ العالمین سب کو ماں باپ سے معافی مانگنے والا بنا دے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے. اللہ یہ مجمع میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کسی کی ماں نہیں ہوگی، اللہ کسی کے ابا نہیں ہوں گے، اور کوئی میرے جیسا بدنصیب ہوگا جس کی ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں. اللہ بہت یاد آتی، اللہ اماں کی ابا کی بہت یاد آتی. اللہ الہ العالمین وہ ماں ہنستی تھی تو گھر باغ ہو جاتا تھا، ابا ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھتے ساری تھکن دور ہو جاتی. اللہ تو ہم سے بہت دور چلے گئے، اللہ بہت دور تیری رحمت میں آ گئے. اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ اپنے عطور سے معطر کر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کا بچھونا بچھا دے. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ ہماری اشرفی چینل قاسمی کو سبسکرائب ضرور کریں.